جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت ہے کہ تو جب صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام کرے تو صبح کا خیال دل میں مت لا، اور بیماری سے پہلے اپنی صحت میں سے حصہ لے لے، اور موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لے، کیونکہ اے عبداللہ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام کیا ہوگا، مردہ یا زندہ۔ اصل میں انسان چند ایام سے مرکب ہے، ہر دن اس کا ایک حصہ اور جزو ہے۔ جیسے انار کی حقیقت یہی ہے کہ وہ چند میٹھے رسیلے دانوں کا مجموعہ ہے، اگر ایک ایک دانہ گرتا رہے تو ایک وقت سارے دانے گر جائیں گے، پھر وہ انار انار نہیں رہے گا۔ انسان بھی چند ایام کا مجموعہ ہے، اور روزانہ ایک ایک دن ختم ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخری لمحہ بھی گزر جائے گا اور زندگی کا چراغ بجھ جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو چند ایام کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو تیرا کچھ حصہ ختم ہو گیا۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی تجارت کے لیے انسان کو سرمایہ کی ضرورت پڑتی، جس میں محنت کر کے وہ بڑے سے بڑا منافع حاصل کرتا ہے۔ آخرت کی تجارت کے لیے وقت مومن کا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو اگر صحیح جگہ لگا دیا تو غیر محدود منافع حاصل ہوگا۔ بلا شبہ شب و روز مومن کا اصل سرمایہ ہے، اس کا نفع جنت اور اس کا خسارہ جہنم ہے۔ بے شک دنیا جنت اور جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اس کی راتیں انسان کی تجارت کے اوقات ہیں، اور اس کے دن بازار ہیں۔ وقت ایک کھیت ہے، اور کھیت میں فصل بونے کے وقت اگر کسان سوئے گا تو جب دوسرے کھیتوں میں کھیتی لہلہائے گی اور دوسرے کسان اپنی فصل کاٹیں گے، اس وقت اس سونے والے کسان کو بہت زیادہ ندامت ہوگی۔ یہ دنیاوی زندگی بھی آخرت کی کھیتی ہے۔ کہا جاتا ہے الدنیا مزرع الاخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی۔ اگر آج وقت میں اچھے اعمال کے بیج ڈالے گئے تو کل جنت اور اس کے بلند درجات کی شکل میں اس کا ثمرہ حاصل ہوگا۔ کل ہر نفس کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، اور لوگ اپنی لگائی ہوئی فصل کاٹیں گے۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو اپنے لیے اچھا کر گئے، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو انہوں نے بہت برا کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ وقت بڑی قدر کی چیز ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ دین اور دنیا کی دولت یہی وقت ہے۔ جس نے وقت سے فائدہ اٹھایا اس کے دین کا بھی نفع ہوا اور دنیا کا بھی۔ جو شخص اپنی ذات پر اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے مواقع میں ضائع نہیں کرتا تو اللہ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت فرمائیں گے۔ سامعین، انسان کی ہر سانس ایک خزانہ ہے، اس کے ہر سانس میں لازوال نعمتیں مدفون ہیں۔ ذرا سی توجہ سے اس کے قیمتی خزانے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ دن رات میں انسان تقریباً 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 12,000 مرتبہ داخل ہوتا ہے اور 12,000 مرتبہ نکلتا ہے، اور ہر سانس ایک خزانہ ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ آپ کا اس خزانے کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے، یعنی جب بندہ چاہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کرا سکتا ہے، مگر سانس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو سانس ایک دفعہ جا چکا اس کا دوبارہ آنا مشکل ہے، جب آئے گا تو دوسرا ہی آئے گا۔ ایک حکیم نے اپنے دوستوں سے سوال کیا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ تو سب نے الگ الگ جواب دیے۔ کسی نے کہا سونا، کسی نے کہا جواہرات، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کہا۔ حکیم صاحب نے سب کے جوابات کو رد کر کے از خود جواب دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ سونا خرچ کر کے وقت نہیں خریدا جا سکتا، لیکن وقت سے سونا کمایا جا سکتا۔ سامعین، تعجب ہے اس شخص پر جو مال کے نقصان پر غمزدہ ہوتا ہے اور عمر کے فنا ہونے پر غم نہیں کرتا، اور تعجب ہے اس شخص پر جس سے دنیا منہ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت اس کی طرف تیزی سے آ رہی ہے۔ وہ جانے والی چیز میں مشغول ہوتا ہے
اور آنے والی چیز سے اعراض کرتا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے، اس کا ہر دن ایک صفحہ ہے، اور ہر آنے والی صبح آپ کے سامنے ایک نیا صفحہ کھولتی ہے۔ آپ کے اعمال اس کی تحریر ہیں، جیسا لکھیں گے ایسا اس میں محفوظ ہو جائے گا۔ پھر دن کے مکمل ہو جانے پر وہ صفحہ بند ہو جائے گا، اس میں لکھنے کا موقع اب کبھی نہیں ملے گا۔ واپس اس صفحے کو کھولنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو کچھ وقت پر لکھ دیا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور اگر اس صفحے کو خالی جانے دیا تو اس کی تلافی کا کوئی طریقہ نہیں ملے گا۔ اس طرح صفحات کھلتے جائیں گے یہاں تک کہ موت کا فرشتہ اس کتاب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ پھر حشر کے میدان میں ہماری یہ کتاب ہمارے سامنے کھولی جائے گی، اور ایک ایک صفحہ بھرنے پر بڑے بڑے انعامات سنائے جائیں گے۔ اس وقت جب اس میں خالی صفحات نظر آئیں گے تو سوچئے پشیمانی اور شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کا اندازہ اسی وقت ہوگا۔ کسی حکیم کا کہنا ہے کہ ایام زندگی تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، پس ان میں اچھے اعمال تحریر کر کے محفوظ کر لو۔ پس وہی دفاتر محفوظ کیے جاتے ہیں جن میں قیمتی مضامین ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو دن بھی آتا ہے وہ کلام کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اے لوگو، میں نیا دن ہوں، اور مجھ میں جو کچھ بھی عمل کیا جائے گا اس پر میں گواہ رہوں گا، اور اگر آج میرا سورج غروب ہو گیا تو میں قیامت کے دن تک تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اور یہ دن 24 گھنٹے آدمی کے پاس مہمان رہ کر جب رخصت ہوتا ہے، اس وقت یا تو تعریف کر کے نکلتا ہے یا برائی کر کے نکل جاتا ہے۔ آپ کا دن آپ کا مہمان ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، کیونکہ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے تو آپ کی تعریف کرتا ہوا رخصت ہوگا، اور اگر آپ اس کے ساتھ برا معاملہ کریں گے تو وہ آپ کی مذمت کرتے ہوئے رخصت ہوگا، اور یہی حالت رات کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے نبیوں میں سب سے لمبی عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا، میں نے دنیا کو اس گھر کی طرح پایا جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ کچھ لوگ ایک اعرابی کی عیادت کے لیے گئے، ان میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ پر کتنے سال گزر گئے؟ تو اس اعرابی نے کہا 150 سال۔ لوگوں نے کہا واللہ یہ تو بڑی لمبی عمر ہے۔ تو اس اعرابی نے کہا ایسا مت کہو، اگر تم اس عمر کو بھی پورا کر لو گے تو اسے بھی کم سمجھو گے۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض لوگ فارغ اوقات سے اکتاتے ہیں، اور جن اوقات میں کوئی مشغلہ نہیں ہوتا ان کو نکالنے کے لیے، یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی فضول مشغلہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ وقت کا ہر حصہ کارآمد ہے، اس کا کوئی حصہ فضول اور بیکار نہیں ہے کہ غفلت اور سستی میں یا لغو کام میں ضائع کیا جائے، یا کسی دوسرے وقت کے انتظار میں موجودہ وقت کو بیکار نکال دیا جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ وقت کا ضائع کرنا تجھے اللہ سے اور آخرت سے دور کرے گا، اور موت تجھے دنیا اور اہل دنیا سے کاٹ دے گی۔ دنیا اول سے لے کر آخر تک اس لائق نہیں کہ اس کے لیے ایک گھڑی کا غم برداشت کیا جائے، پس اس کے لیے زندگی بھر کا غم کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ تو ہر وقت نفس کو ایسے کام میں مشغول رکھے جو اس کے لیے آخرت میں مناسب اور سود مند ثابت ہو۔ وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو جنت کو اس کی تمام نعمتوں سمیت ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے میں بیچ دیتا ہے؟ ذرا سوچئے کہ کیا کھانا پینا اور سونا یہی زندگی ہے؟ ایک انسان کما کر اہل خانہ کے لیے وسائل کا انتظام کرتا ہے، گھر میں وقت پر کھانا تیار ہوتا ہے، سب مل کر کھاتے ہیں، یہی روزانہ کا نظام بنا ہوا ہے۔ کیا ایسے شخص نے اپنی منزل تک رسائی حاصل کر لی؟ کیا انسان کھانا ہضم کرنے کی مشین کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد بہت بلند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیکاری پسند نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو فارغ دیکھیں، وہ نہ دنیا کے کام میں مشغول ہو اور نہ آخرت کے کام میں مشغول ہو۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہی خیال ظاہر کرتے ہیں کہ میں ایسے فارغ اور بیکار آدمی کو ناپسند کرتا ہوں جو نہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہو اور نہ ہمارے آخرت میں مصروف ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہ کسی مفید کام میں مشغول رہتا ہے۔ ہلاکت اس شخص کے لیے جس کی عمر بیکار چلی جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی بیکار بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس سے بغیر سلام کیے ہوئے نکل گئے۔ واپسی پر جب اس آدمی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے اسے سلام کیا۔ کسی خادم نے عرض کیا کہ حضرت، آپ نے جاتے ہوئے سلام نہیں کیا اور واپس آتے ہوئے سلام کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جاتے ہوئے یہ شخص فارغ بیٹھا ہوا تھا، اور فارغ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، اور واپسی میں وہ زمین پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ مشغلہ بھی فضول تھا، لیکن مشغولی کی وجہ سے شیطان بہکانے اور وساوس ڈالنے سے عاجز تھا۔ اس عالم غفلت میں بسنے والے انسانوں میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا راز پا لیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے مقصد حیات آفتاب کی طرح روشن تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک عمل مقصد حیات کی تشریح کرتا ہے۔ ان کے پر حکمت ارشادات راز حیات کا آئینہ سامنے کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو مجھے زندگی سے کوئی محبت نہ ہوتی۔ ایک گرمیوں کے روزے، قیام اللیل میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اور ایسے لوگوں کی صحبت جو عمدہ گفتگو کو اس طرح چنتے ہیں جس طرح عمدہ پھل چھانٹے جاتے ہیں۔ سامعین، زندگی ایک سفر ہے اور انسان مسافر ہے۔ یہ سفر ہر آن ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جاتا ہے تو اس کو سفر کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب ایک وقت کو پار کر کے دوسرے وقت کی طرف جاتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے سفر کیا، حالانکہ کل اور آج میں بہت دور کا فاصلہ ہو گیا۔ کل کی جو منزل تھی اب وہ بہت پیچھے رہ گئی اور ہم بہت آگے بڑھ گئے۔ آدمی سوار ہے اپنی زندگی کی پیٹھ پر ایک ایسے سفر کے لیے جو اسے دن اور مہینوں کی منزلوں سے فنا کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ ہر روز صبح کرتا ہے اور شام کرتا ہے، دنیا سے دور جاتے ہوئے اور قبر سے قریب آتے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر لمحہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے دن گویا مراحل سفر ہیں جو سمٹتے جا رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ عصا رکھتے تھے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ ضعیف تو ہے نہیں، پھر عصا کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں عصا اس لیے رکھتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں مسافر ہوں۔ ایک شخص حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو ذر، آپ کا سامان کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہمارا ایک گھر ہے، ہم وہاں توجہ دیتے ہیں، سارا سامان بھی وہیں مہیا کیا ہے۔ اس نے کہا، جب تک اس مکان میں قیام رہے کچھ تو سامان ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا، صاحب منزل ہمیں یہاں نہیں رہنے دے گا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔